اے آر علم و ادب کے ناظرین، میں ہوں محمد عرفان۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس مہمان سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں، پیکر خلوص و محبت، دوستوں کے دوست، ادب دوست، دھن کے پکے، وعدے کے سچے، ان کا شمار پاکستان کے ان چند افراد میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا بچوں کے ادب کو بنا رکھا ہے۔ ماہنامہ انوکھی کہانیوں کے مدیر اعلیٰ، بچوں اور بڑوں کے ادیب، کئی شاہکار کتابوں کے ایوارڈ یافتہ مصنف، متعدد قلم کاروں کو نمایاں کرنے اور کامیابی کے سفر پر گامزن کرنے والے قلم کے سپاہی، ان کا نام پاکستانی بچوں کے ادب میں نہایت عزت و احترام سے لیا جاتا ہے۔ ان کی خدمات تو کافی طویل ہیں، تو آئیے انہی سے پوچھتے ہیں۔ ادب اور ادیبوں کے محبوب، جناب محبوب الہی مخمور صاحب۔ آپ اپنے بارے میں بتائیں اپنا۔ جیسے کہ نام محبوب الہی ہے اور تخلص جو ہے مخمور ہے میرا۔ یہ میرے والد صاحب بھی مخمور تخلص کرتے تھے، تو اس کے بعد یہ تخلص میں نے اپنا لیا اور جو ہے میں نے کراچی سے تعلیم حاصل کی ہے۔ انجمن اسلامیہ اسکول لیاقت آباد سے میں نے میٹرک کیا تھا، اس کے بعد سراج الدولہ کالج سے بی اے کیا، پھر وفاقی اردو کالج ہوا کرتا تھا جو اب وفاقی اردو یونیورسٹی ہے، اس سے ایم اے اردو اور ایم اے صحافت وہ میں نے کیا، اور بس تھوڑا سا یہی تعارف ہے۔ اچھا، تعلیمی احوال کیسا رہا؟ وہ تو جو پرانے زمانے یعنی آج سے 30-40 سال پہلے والی بات ہے، تو بڑا تعلیمی احوال اور حال بڑا اچھا تھا۔ اچھا، پڑھائی کی جانب بھی سب راغب تھے، سارے معاملات تھے اس طرح کے، کوئی ڈر و خوف نہیں تھا، ادبی سرگرمیاں بھی خوب چلتی تھیں۔ تو اسکول کے ساتھ ساتھ جو ہے کالج میں بھی جو ہے میں بزم ادب میں کا جنرل سیکرٹری رہا ہوں۔ اس کے علاوہ پولیٹیکل سائنس سوسائٹی تھی سراج الدولہ کالج میں، تو اس کا وائس پریزیڈنٹ رہا۔ وفاقی اردو یونیورسٹی میں بھی جو ہے مجھے بڑے اچھے اچھے استاد ملے، پڑھنے کا بڑا مزہ آیا، اور بڑے یعنی ہنستے کھیلتے ایم اے جرنلزم میں نے کیا، ایم اے اردو ادب کیا۔ جی، انوکھی کہانیاں شائع کرنے کا خیال کب اور کیسے آیا؟ انوکھی کہانیاں تو 1991 میں شائع ہوا، اگست 1991 میں، مگر یہ کہ بچپن سے یہ ایک میری خواہش تھی کہ میں کوئی ایک رسالہ نکالوں۔ تو جب میں میٹرک میں تھا تو میں نے ایک پمفلیٹ شائع پرنٹ کروایا کہ ماہنامہ دوستی میں نکال رہا ہوں، تو اس حوالے سے میں نے تھوڑا بہت کام کیا، جبکہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ رسالے کے لیے کیا کام کرنا ہوتا ہے کیا نہیں ہے۔ تو یعنی ایک وہ دل میں ایک خواہش تھی کہ میں جب رسالے پڑھتا ہوں، نونہال پڑھ رہا ہوں، پڑھتا رہا میں۔ ہونہار پاکستان ایک بہت شاندار رسالہ تھا، وہ پڑھتا رہا ہوں۔ ٹوٹ بروٹ جو ہے میگزین، تو اس میں لکھتا رہا ہوں، اس میں ایوارڈ بھی لیے محمود شام صاحب کے رسالے میں۔ تو وہ ایک وہ دل کی خواہش تھی۔ تو پھر یہ کہ مصطفیٰ ہاشمی، رؤف اسلم آرائی اور شاہد علی صاحب، یہ تین دوست جو ہے وہ میرے پاس آئے، ہم دو سب مل کے بیٹھے کہ ہمیں ایک رسالہ شائع کرنا چاہیے۔ تو اس میں کیونکہ مصطفیٰ ہاشمی اس وقت مصطفیٰ چاند ہوا کرتے تھے، تو ان کا بڑا تجربہ تھا، اور وہ اس وقت بھی جو ہے وہ ایک دو رسائل کے ایڈیٹر تھے، تو انہوں نے ساری وہ تقویٰ کی، اور پھر ہمیں بھی اپنے ساتھ شامل کیا، لکھنے کا تو شوق تھا۔ تو ان کی زیر نگرانی ہم نے انوکھی کہانیاں جون میں یعنی تیاری شروع کی، اور اگست 1991 کو پہلا شمارہ انوکھی کہانیاں کا آیا۔ اور پھر یہ کہ 3-4 مہینے کے بعد شاہد بھائی، رؤف اور مصطفیٰ نے کہا یار ہم اپنی بہت سارے مسئلے مسائل میں ہیں، تو اب رسالہ جو ہے ہم جو ہے اس کو جاری و ساری نہیں کر سکتے۔ تو پھر اس وقت میں واحد آدمی تھا، میں نے کہا یہ رسالہ آپ تو بند کر رہے ہیں، تو آپ ایسا کریں یہ رسالہ میرے حوالے کر دیں۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ اکیلے کیسے کرو گے؟ تو میں نے کہا یار انشاءاللہ بند تو آپ کر ہی رہے ہو نا، میں نہیں چلا سکا تو میں بند کر دوں گا، تو آپ میرے حوالے کر دیں۔ تو پھر وہ تینوں دوستوں نے وہ رسالہ میرے حوالے کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اس وقت سے لے کے آج 31-32 سال ہو گئے انوکھی کہانیوں کو میں جاری رکھا ہوں، اور انوکھی کہانیوں نے بہت سارے ایوارڈ بھی لیے، بہت سارے خاص نمبر بھی جو ہے نکالے میں نے۔ اس کے تحت میں اسلام آباد بھی گیا، کئی ورکشاپ اٹینڈ کی، تو یہ انوکھی کہانیاں جاری کرنے کا احوال تھا۔ پہلی تحریر کون سی تھی اور کس سن سے لکھا، اور کب سے بچوں کے رسائل اور کتابوں کا مطالعہ کیا؟ جب میں تیسری یا چوتھی کلاس میں تھا تو اس زمانے میں 1 آنے کی 2 آنے کی اور 4 آنے کی جو چھوٹی چھوٹی کتابیں اس کی کہانیوں کی ملتی تھی، تو وہ میری دلچسپی کا یہ عالم تھا کہ میں بک اسٹال پہ کورس کی کتابیں خریدنے جایا کرتا تھا، اور میری رہائش تھی لیاقت آباد میں،
تو لیاقت آباد میں ایک بک سیلر کا بھی میں ذکر کر دوں کہ شکیل برادر سے کہ جو ہے وہ بک سیلر ہوتے ہیں، اب بھی ہیں. تو میں ان کے پاس جاتا تھا تو ان کے جو ہے وہاں پہ میں کتابیں وغیرہ خریدتا تھا. تو اچھا بعد میں مجھے معلوم چلا کہ وہاں پہ ایک بچہ بھی وہ بک اسٹال پہ آیا کرتا ہے کبھی کبھی. سمجھے وہ ہم سے تو چھوٹا ہوتا تھا، یا ہم اگر 5-6 سال کے تھے تو وہ 2-3 سال کا تھا. پھر اس کے بعد دیکھتا رہا تو وہ سرفراز ہوا کرتا تھا جو پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان ہیں. وہ ان کے والد صاحب کی جو ہے وہ شکیل برادر کتابوں کی دکان تھی، اور بڑے وہ یعنی محبت اخلاق سے وہ صاحب بات کرتے تھے، شکیل بھائی ہم جو ہے کہتے تھے. تو وہاں سے میں نے وہ دعانے کی چارانے کی کہانیوں کی کتابیں لینا شروع کی. اور اس کے بعد پھر بچوں کا مشرق ایک اخبار آیا کرتا تھا، اس میں جو ہے 8 صفحے ہوتے تھے. شاہد علی بخاری صاحب اس کے انچارج ہوتے تھے. تو وہ اس میں جو ہے میرا شوق ہوا کہ میں کہانیاں لکھوں. تو میں نے کچھ تحریریں بھیجی. تو میں نے تو 1975 میں پہلی تحریر بھیجی تھی، مگر پھر بھٹو صاحب کا اور ان کا پتہ نہیں کیا کیا ضیاء الحق کا کس کا دور آیا تو وہ اخبار پہ پابندی لگی. تو وہ تحریر میری 1978 میں شائع ہوئی تھی، جو پہلی تحریر تھی. اور پہلی تحریر ایک انعامی مقابلے میں نے بھیجی تھی، اور جس کو جو پہلا انعام ملا تھا. آپ بیتیاں کا خیال کب آیا؟ آپ بیتیاں کا جو ہے ایک حیدرآباد سے پرچہ نکلتا ہے، نٹ کھٹ نکلتا تھا. تو اس میں جو ہے آپ بیتیوں کا آئیڈیا جو ہے وہ نوشاد عادل نے وہاں پہ پیش کیا تھا. تو دوسری یا تیسری آپ بیتی ایسی تھی کہ جو مجھ سے لکھوائی گئی تھی. پہلی آپ بیتی نوشاد عادل صاحب نے خود لکھی تھی. تو میں نے آپ بیتی لکھی، آئیڈیا بڑا اچھا تھا سارا، اور کئی لوگوں نے اس میں آپ بیتیاں لکھی. پھر وہ رسالہ نٹ کھٹ جو ہے جاری نہ رہ سکا، تو آپ بیتیوں کا سلسلہ وہاں سے منقطع ہوا. تو نوشاد عادل جو ہے وہ میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ یہ انوکھی کہانی ہے کیونکہ ریگولر پرچہ ہے، تو اس میں آپ بیتیوں کے سلسلے کو شروع کریں. ایک تاریخی سلسلہ ہے اور اس کے ذریعے معلومات لوگوں کو بھی ملے گی. کیونکہ عام انٹرویو میں تو یہ ہوتا ہے آپ کو کیا پسند ہے، آپ نے کہاں پڑھا، کیا لکھا، کیا ہے، اور وہ ختم ہو جاتا ہے. جبکہ آپ بیتیاں تو ایسا ہے کہ وہ ہم اس میں 30 صفحات 40 صفحات، حد تو یہ کہ 60 صفحات کی بھی لوگوں کی داستان یاد شائع کرتے ہیں. تو اس کو جو ہے وہ آئیڈیا مجھے بہت پسند آیا، اور مجھے توقع نہیں تھی کہ اس سلسلے کو اتنی پذیرائی ملے گی. میں نے پہلے جو ہے آپ بیتی شائع کی پروفیسر ظریف خان کی، اس کے بعد پھر مسعود برکاتی صاحب کی آئی، حکیم سعید کی صاحب کی تھی، نسیم اجازی صاحب کی تھی، محمود شاہ صاحب کی. اس طرح جو ہے تقریباً اب تک میں 100 لوگوں کی آپ بیتیاں انوکھی کہانیوں میں شائع کر چکا ہوں، اور اس کو اتنی پذیرائی ملی اور یہ تاریخی اور تاریخ ساز سلسلہ بن گیا. مزید کن کتابوں پر کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں، ایک میں نے ادارہ بنایا ہوا ہے الہی پبلیکیشن، جہاں اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے ہم نے بہت سے ادیبوں کی کتابیں بھی شائع کی ہیں، اور کچھ ان کی اپنی فنڈنگ تھی، اور بہت سارے جو ہے ایسا بھی ہے کہ میں نے اپنے پیسے لگا کے کتابیں بھی شائع کی. تو جو ہے اس حوالے سے تقریباً الہی پبلیکیشن نے 50 کتابیں اب تک شائع کی ہیں. تو مزید یہ ہے کہ آپ بیتیوں کا جو ہے کتاب کے بعد اب ہمارا جو ہے خیال یہ ہے کہ بک آف دی ورلڈ ریکارڈ اس کی ایک لائی جائے، اور ایک قلم کتاب کے نام سے ایک جو ہے اس پہ کام چل رہا ہے، جس پہ موجودہ اور ماضی کے ادیبوں کی اصل لکھائی میں ان کی جو تحریر جو ہے وہ محفوظ کرنا ہے، تاکہ جو ہے وہ بچے دیکھ سکیں کہ حکیم محمد سعید صاحب کی تحریر کیسی تھی، کہ نسیم اجازی صاحب کی کیسی تھی، یا مرزا ادیب صاحب کی کیسی تھی، یا اسماعیل میرٹھی، یا محمود شام. اور یہ بھی ممکن ہے کہ آج سے 10-20 سال 50 سال بعد لوگ بولے کہ محبوب الہی مخمور صاحب کی تحریر کیسی تھی. تو وہ اس حوالے سے ایک یہ نیا کام ہے اور یہ تاریخی کام ہے انشاءاللہ. اچھا، انوکھی کہانیاں پر پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا گیا ہے، اس کی تفصیلات کس یونیورسٹی اور کون صاحب لکھ رہے ہیں؟ ویسے تو ابھی تک میرے علم کے مطابق بچوں کے رسائل میں یہ پہلی پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، اور اس پہ مقالہ تقریباً 700 پیج کا لکھا جا چکا ہے، اور جس میں انوکھی کہانیوں میں جو تحریریں شائع ہوئیں جسے اشاریہ سازی کہتے ہیں، 120 صفحے کے تو خالی اشاریہ سازی ہے، کہ جس میں ساری تحریروں کی تفصیلات ہیں کہ کس شمارے میں کس کی تحریر آئی اور کس کی کتنی تحریریں آئیں، سارا کچھ. تو وہ جو ہے مقالہ مبشر سعید باجوہ صاحب لکھ رہے ہیں فیصل آباد سے، اور فیصل آباد یہ یونیورسٹی ہے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، اور اس کے نگراں ہیں ڈاکٹر افضل حمید صاحب. یہ خود بچوں کے ادیب رہ چکے ہیں، اور انوکھی کہانیوں میں ان کی تحریریں بھی شائع ہوتی تھی. آج وہ شعبے میں ہیں اور وہ بڑی تندہی سے جو ہے بچوں کے ادب کے حوالے سے بڑا کام کر رہے ہیں. تو اس پہ مقالہ لکھا جا چکا ہے، اور جو ہے وہ اب فائنل یعنی اپروول کے لیے
वो اساتذہ کے پاس گیا ہوا ہے، اور امید یہی ہے کہ مارچ میں جو ہے ان کا مبشر سعید صاحب کا وائوہ ہوگا، اور انشاءاللہ ان کا مقالہ جو ہے منظور ہو جائے گا، اور وہ جو ہے ادبی اطفال میں پہلی پی ایچ ڈی انوکھی کہانیوں پہ ہوگی، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی بچوں کے ادب پہ یا رسائل پہ پی ایچ ڈی ہوئی ہے، جبکہ ایسا کہیں پہ کوئی ثبوت نہیں ہے۔ البتہ یہ ایسا ضرور ہے کہ ایک آدھ مقالہ کسی نے لکھا تھا کراچی یونیورسٹی سے، مگر وہ آج تک جو ہے اس پہ پی ایچ ڈی کی سند نہیں دی گئی ہے، وہ مقالہ ہی رہا۔ تو جس وقت تک سند نہیں مل جاتی اس وقت تک جو ہے وہ پی ایچ ڈی تو نہیں کہلائے گی، اور اگر اس پہ پہلی پی ایچ ڈی ہوئی ہے تو یہ بھی ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ انوکھی کہانیوں پہ دوسری پی ایچ ڈی ہوئی ہے، اور تقریباً جو ہے 600-700 پیج کا مقالہ لکھا گیا ہے مکمل تفصیلات کے ساتھ۔ اچھا، سرکاری